سے ہم روزانہ کچھ سیکھتے ہیں۔ فرض علوم وہ ہیں جو جن کا سیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، تاکہ ہم بہت ساری غلطیوں سے بچ سکیں۔ نماز کے حوالے سے ہم نے سنا تھا، اس کے بعد پھر آگے لقمے کے مسائل سنے تھے، پھر آگے تراویح کا ٹاپک آتا ہے، لیکن وہ میں نے کہا تھوڑا سا لیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان قریب ہوگا نا، اس ٹائم پہ تراویح تازہ ٹاپک ہوگا، ذہن میں رہے گا، چیزیں یاد رہیں گی، تو اس تراویح کو فی الحال ہم نے موقوف کیا، وہ بعد میں یہ درس سنیں گے تراویح کے حوالے سے۔ سنتیں اور نوافل، سب سنتوں میں قوی ترین سنت کون سی ہے؟ یہ فجر والی سنت۔ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے، رات کی نماز۔ فجر کی سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ سنت ہے کون سی صورتیں؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ۔ فجر کی سنتوں میں یہ سنت ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، یہ دو صورتیں۔ ظہر کی 4 رکعت سنت کو فرض سے پہلے نہ پڑھ سکے تو کیا کرے؟ پہلے پڑھنا افضل ہے، اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو ظہر کی 2 سنتیں پڑھ کے اس کے بعد پھر پڑھ لیں تو افضل ہے۔ 2 سنت کی کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ ظہر کی 2 سنتوں کو 4 رکعت جو رہ گئی ہیں سنتیں، وہ 2 سنتیں پڑھ کے پھر پڑھیں۔ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر 16 رکعتیں اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 رکعت نماز فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 بعد ظہر، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 4 جمعہ سے پہلے، 4 بعد جمعہ۔ یہ جمعہ کے دن جو 16 رکعتیں ہیں ضروری ہیں۔ سنت مؤکدہ سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی سنت مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جن سنتوں پر شریعت میں تاکید آئی ہے انہیں سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جو بغیر عذر ایک بار بھی ترک کرے وہ ملامت کا مستحق ہے، جو عادت بنا لے اس کو چھوڑنے کی وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے، بعض علماء کے نزدیک گمراہ ہے، گناہ گار ہے، اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے۔ تلوی میں ہے کہ اس کا ترک حرام کے قریب ہے اور ترک کرنے والا اس کا مستحق ہے کہ معاذ شفاعت سے محروم ہو جائے۔ اب کتنا بڑا یہ بھی نقصان ہے کہ سنت مؤکدہ چھوڑنے والا حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائے، شفاعت کا ہی تو سہارا ہے، ورنہ اپنے اعمال کہاں ہیں۔ سنت مؤکدہ کو سنن الہدیٰ بھی کہتے ہیں۔ تاکید کے اعتبار سے سنت مؤکدہ کے درجات کیا کیا ہیں؟ سب سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں۔ یہ فجر والی سنتیں اتنی زیادہ اہم ترین ہیں۔ سنت فجر کے بعد مغرب کی سنتوں کا درجہ ہے، پھر ظہر کے بعد کی 2 سنتیں اس کا درجہ ہے، پھر عشاء کے بعد کی، پھر ظہر سے پہلے کی۔ یہ ترتیب ہے درجات میں۔ دوبارہ اس کو سن لیں۔ سنت فجر یہ پہلے نمبر پہ، اس کی تاکید سخت ہے، اس کے بعد مغرب کی جو 2 سنتیں، پھر ظہر کے بعد کی سنتیں تیسرے نمبر پہ ہیں، عشاء کے بعد کی سنتیں پھر 2 سنتیں جو ہیں، اس کے بعد ظہر سے پہلے کی سنتیں، اور زیادہ صحیح قول کے مطابق سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ پہنچے گی۔ جو فجر کی سنتیں اور ظہر سے پہلے کی سنتیں ترک کرے گا شفاعت سے محروم رہے گا۔ وہ کون سی سنتیں جن کی مشروعیت کا جان بوجھ کر بلا شبہ انکار کرنا کفر ہے؟ فجر کی سنتیں، جو اس کی مشروعیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت پر محافظت کی، اللہ کریم اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا۔ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، وہ تو پڑھنی ہے، 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ اس کا ایمان سلامت رکھے گا۔ خوشخبری ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس پر دوزخ اللہ حرام فرما دے گا۔ لوگ صرف بعد میں 2 سنتیں پڑھتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، تو تھوڑی سی 1-2 منٹ اور دے دینے، تو پہلے 4 بعد میں بھی 4، بلکہ عموماً 2 سنتیں تو پڑھتے ہیں سارے، صرف 2 تھوڑی سی اور بڑھا لیں،
2 نفل جو پڑھے جاتے ہیں عموماً لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خیر ہے نفل ہی ہے نا، ٹھیک ہے ہوا کچھ نہیں، چھوڑ دیے خیر ہے، لیکن فائدے سے معلوم ہو گیا نا۔ اب بندے کو ایک پرافٹ ملنا تھا 1 لاکھ روپیہ، نہیں ملا، بولا کہ خیر ہے، خیر نہیں نقصان ہو گیا، جو ملنا تھا نا نفع میں نقصان ہو گیا، یہ بھی نقصان ہوتا ہے، نفع کا نہ ملنا بھی ایک قسم کا دوسرے لفظوں میں سے نقصان ہی کہا جاتا ہے۔ 1 کروڑ ملنا تھا نہیں ملا تو نقصان ہو گیا، بھائی کروڑ مل جاتا تو اچھی بات تھی۔ تو اسی طرح یہ جو بشارت ملنی تھی کہ دوزخ پر حرام اور بندہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو سواری پر پڑھی جائے؟ تو اس میں قبلہ کو منہ کرنا شرط نہیں ہے۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، آج کل تو گھوڑوں والا سفر نہیں ہے، اونٹوں والا نہیں ہے، خچروں والا سفر بھی نہیں ہے، گاڑیوں پہ سفر ہے، بس پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے کہ آپ اس سواری پہ پڑھ لیں، کعبے کی طرف منہ نہ کریں تو بھی نماز ہو جائے گی؟ وہ نفل نماز جو بیرون شہر سواری پر ادا کی جائے، یعنی جب مسافر ہے نا، 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے اس کا، وہ مسافر ہے اور اپنے شہر سے نکل چکا ہے، اس کے بعد جو نماز آئے گی، رستے میں آئے گی، شہر سے باہر نکل کے آئے گی، اور نفل نماز ہوگی، یہ بھی ضروری ہے، نفل نماز ہوگی، وہ نماز سواری پر ادا کی جائے، قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے۔ صلاۃ الاوابین کیا ہوتی ہے؟ مغرب کے فرضوں کے بعد جو 6 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں انہیں صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں جو بعد مغرب 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اب یہ 2 فائدے ہی اپنے ذہن میں اگر ہم بٹھا لیں، اوروں کو بھی بتاتے رہیں، ہمارے کہنے سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اوابین پڑھنا شروع ہو گیا تو اس کی اوابین کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ یہ دنیاوی معاملات میں نا لوگ اپنے ری سیلر بناتے ہیں کہ میری چیز یہ بھی سیل کرے، یہ بھی سیل کرے، یہ بھی سیل کرے، یہ سارے اس کے ری سیلر ہوتے ہیں، وہ چیز وہ بیچتے ہیں، اس کو پرافٹ کیوں چیز اس کی ہے۔ اسی طرح نیکیوں کے معاملے میں ہمیں ری سیلنگ اور یہ دنیاوی اسٹریٹجیز، کاروباری اسٹریٹجیز یہاں بھی اپنانی چاہیے کہ میں کوئی ایسی چیز، مثال طور پہ یہ اوابین کی نماز لے لیں، تہجد بھی ہے، اشراق الچاشت ہے، اوابین ہے، ابھی ہم اشراق الچاشت پڑھیں گے۔ اب ہماری وجہ سے جتنے لوگ اشراق الچاشت پڑھیں گے، ہماری ترغیب دلانے سے، فضائل بتانے سے، کوشش کرنے سے، کھلانے پلانے سے، اب ہم نے لنگر بھی شروع کیا ہوا ہے، روزانہ 3-4 ماہ ہو چکے ہیں، چلو لنگر کھلانے سے، لنگر میں ایسا ڈالنے سے، جیسے تیسے بھی کوئی پڑھنا شروع ہو گیا اشراق الچاشت، اب اپنی نماز کا تو ثواب ملے گی، اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا، وہ میرا ری سیلر بن گیا۔ اسی طرح ہمارے کہنے سے، یہ 2 حدیثیں سنانے سے کہ 6 رکعتیں پڑھو، 6 رکعت 2 تو ویسے ہی پڑھنی ہے، اور چلو بعد میں 2 نفل بھی لوگ کئی پڑھتے ہی ہیں، 2 تھوڑی سی اور ملا لو، تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، 1-2-3 منٹ اور دے دو، 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ، کتنی سمندر کی جاگ ہے دنیا میں، 3 حصے تو پانی، 70% زیادہ تو پانی ہے، سمندر کی جاگ کتنی ہوگی، تو اتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ 2 حدیثیں ذہن میں رکھتے ہوئے 12 سال کی عبادت اور سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صرف مغرب کے بعد 6 رکعتیں، فرضوں کے بعد 6 رکعتیں۔ یوں 6 کر لیں کہ جیسے فرض پڑھ لیں، 6 کی نیت کر کے اس میں 2 سنتیں بھی شامل ہو جائیں گی، 2 نفل اور 2 نفل ایکسٹرا ہو جائیں گے، ٹوٹل یہ 6 ہو جائیں گی، کٹھی بھی شک اس کی نیت کر لیں 6 رکعت کی، تو انشاءاللہ۔ اور یہ اوروں کو بھی ترغیب دلاتے رہیں، اپنی پڑھیں گے تو اکیلے ہی ثواب ملے گا نا، 10 بندوں کو اور تیار کر لیں گے تو 10 لوگوں کی اوابین کا ثواب، 10 ملٹیپلائی بائی 12 کر لیں، 120 سال کی بات کا ثواب، روز کا کتنا ثواب؟ خود پڑھا تو صرف 12 سال کی عبادت، اور 10 بندے اور تیار کر لیے تو پھر ثواب کو ضرور دے لیں۔ یہ 2 جب مکمل ہو جاتی ہے، یوم یقوم الحساب، سبحانک اللہ سے شروع کرنا، ہاں پھر شروع، جب نوافل یا سنت غیر موقع پڑھتے ہیں نا تو اس میں یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے سٹارٹنگ سے، ایک تو پوری پڑھنی ہے تحیات، اور ادھر سے سٹارٹنگ سے اگلی رکعت شروع کرنی، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کٹھی پڑھی جائیں 6 رکعتیں۔ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے
یہاں تو مطلقاً 6 ہے نا، لیکن آگے مختلف علماء نے مختلف بیان کیا، لیکن اس میں یہ ہے، ہم نے شاید سنا بھی تھا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، کہ بہتر یہ ہے کہ اکٹھی نیت کر لے 6 رکعت اوابین، 2 سنتیں ویسے ہی کور ہو گئیں، اگلے 2 نفل بھی ہو گئے، اور ایکسٹرا 2 نفل ملا کے وہ 6 والی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو فائدے کیا ہوئے، ایک دفعہ دہرا لیں، اوابین پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب، اور ہاں گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو بخش دیے جائیں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہوا، پھر دہرا لیں، 12 سال کی بات 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ دوسرا فائدہ، 12 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور دوسری گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بس یہ فضیلتیں یاد رکھیں۔ اب مغرب کے بعد آپ کو پھر مزہ آئے گا، پھر شیطان اگر سستی دلائے گا نا کہ نہیں خیر ہے، بعض کا بلا وجہ ہی شیطان سستی دلاتا ہے، کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی، کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، بعض کا تو دلیلیں دیتا ہے نا کہ نہیں یہ کام اس لیے نہیں کرنا، یہ نیکی کی یہ کام ہے، جانا ہے، جلدی ہے، ناشتہ ہے، کھانا ہے، یہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب بندہ ادھر دیکھتا ہے نا کہ نہیں تو مجھے یہ کہہ رہا ہے ادھر 12 سال کی عبادت ہے، تو یہ جو تو مشورے دے رہا ہے یہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، میرے سارے گناہ بخشے جائیں، میں 2-4 منٹ فالتو دے دوں، شیطان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اس کے فائدے پتہ لگتے ہیں نا، شیطان کو آپ ہرا سکتے ہیں۔ تہجد میں جب آپ کو تہجد کے فائدے پتہ چل جائیں گے نا کہ تہجد کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، جہنم کی آگ سے دوری ہو جائے گی، یہ فائدہ ہوگا، تو اس وقت جب شیطان سستی دلائے گا، سویا رہے، سردی ہے، بستر نرم ہے، گرم ہے، ناک میں بیٹھا ہوتا ہے شیطان، جان نہیں چھوڑتا، سستی ہوتی ہے، پھر سلا دیتا ہے، ایسے تھپکی دے کے سلاتا ہے، سکون کی نیند آ جاتی ہے، شاید ساری رات نہ آئے، اس ٹائم سکون کی آ جائے گی۔ یہ شیطان سارے وار کر رہا ہوتا ہے، فوراً یہ فضیلت ذہن میں رکھیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ میں صرف 2 رکعت 5-10 منٹ نکالوں گا اور میں جہنم کی آگ سے دور ہو جاؤں گا، میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت اس وقت پکار رہی ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے، یہی رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، اور میں رزق کے لیے سارا دن مارا پھرتا ہوں، تقسیم ہونے کا یہ ٹائم ہے جس وقت میں سو رہا ہوں، اور سارا دن میں کسٹمر ڈھونڈتا رہتا ہوں، سارا دن جاب کر کے تھکتا رہتا ہوں، ٹائم تو یہ ہے رزق لینے کا۔ ہاں اس میں جتنے 2 پڑھ لے گا تو فضیلت مل جائے گی، باقی تو جتنے نفل پڑھ لے جی۔ تو یہ فضائل اور علم ذہن میں ہوگا تو شیطان کو ہرانا آسان ہو جائے گا علم کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اوابین پڑھا کریں گے، نیت کر لیں، اوروں کو بھی ترغیب دلائیں گے اوابین کی۔ اس کا ساتھ دوبارہ جو 6 رکعتیں ان کو کس طرح سے فرضوں کے بعد نیت کر لیں 6 رکعت اوابین، اللہ اکبر، ایک ہی رکعت جی، بس اب 2 رکعتیں پڑھیں جیسا انہوں نے فرمایا، 2 رکعت پورے یوم یقوم الحساب تک کر کے سلام نہ پھیرے، تو کئی غلطی سے سلام پھیر دیتے ہیں، کیونکہ جب توجہ نہیں ہوگی نا، ذہن میں نہیں ہوگا، ذہن کہیں اور ہوگا، غلطی سے سلام پھیرے، پھر یاد آئے گا میں نے تو 6 کی نیت کی تھی، ذہن ادھر ہی رکھنا ہے، ہاں اس میں شامل ہو جائے، ہاں سلام نہیں پھیرنا، باقی پورا پڑھنا، پھر اس طرح 2 پڑھ کے پھر جب 5ویں رکعت میں پھر سبحان اللہ، اس پر یہ سارا ثواب بے شک اپنے بڑوں کو، والدین کو، آبا و اجداد کو، رشتہ داروں کو، ساری امت کو ایصال کر دیں روز کا۔ تو 3 دفعہ نہیں پڑھنا، پھر بعد پتہ پھر نہیں پڑھنا۔ 40 دن عمل کرے نا وہ عادت بن جائے گی۔ 40 دن کوئی بھی عمل ہے نا وہ ذرا تھوڑا زبردستی کرنا پڑتا ہے، پھر بندے کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو جو میسیجز کرتے رہتے ہیں لوگ عجیب و غریب قسم کے، تو کیوں نہ ایسے میسیج کیے جائیں کہ تہجد کی یہ فضیلت ہے، اشراق و چاش کی یہ فضیلت ہے، اوابین کی یہ فضیلت ہے۔ اب روزانہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہزاروں لوگوں کو میسیج کرنا اب آسان ہے، فیس بک پہ ایٹ اے ٹائم آپ لاکھوں لوگوں کو اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایسی بات لاکھوں تک پہنچائی جائے، کیوں نہ واٹس ایپ کے ذریعے ہزاروں تک ہم روزانہ میسیج گروپوں میں کرتے ہیں، سیپریٹلی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسے کیے جائیں میسیج، ان دنیاوی چیزوں سے آخرت کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اب فزیکلی ترغیب دلائیں گے تو دن میں آپ کتنے لوگوں سے ملیں گے؟ چند ایک لوگوں سے، 10 20 30 لوگوں سے، زیادہ سے زیادہ بھی، یا ان کو ترغیب دلائیں گے، کسی کو نہیں دلائیں گے، کسی کو دلائیں گے۔ لیکن آپ اپنے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک پہ بے حیائیاں برائیاں چل رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس میں یہ اچھی چیزیں ڈالیں، یوٹیوب پہ کتنے غلط لوگ یوز کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اچھی چیزیں اس میں ڈالیں کہ جو غلطی پہ چڑھے ہوئے ہیں چلو اس کی نظر ادھر ہی پڑ جائے، کیا یہ بھی کرنا ہے، کوئی نمازی بن جائے۔ تو اپنے ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی چیزیں اس پہ اپلوڈ، میسیج اگر کرتے ہیں تو اس طرح کے میسیج کریں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا آخرت کا۔ تو ایک بندہ بھی اگر اس نے پڑھنی شروع کر دی، ہمارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ آج کل لوگ حرام والے کاموں میں
ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے جی، میں 2 بندے بناؤں گا تو وہ اس نے آگے 2 بنانے، اس نے 2 بنانے، تو یوں کر کے ان کا پرافٹ مجھے ملے گا، ان کا بھی ملے گا، اگلوں کا بھی ملے گا، پرافٹ ملے گا، کمیشن ملے گا. اس چکر میں حالانکہ حرام ہے سارا کام اور لوگ کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ان نیکیوں کی جائے کہ میں اس کو ترغیب دلاؤں، اس کا بھی ثواب. ان 2 نے آگے 2 کو ترغیب دلائی، ان کا بھی کمیشن نیکیوں کا مجھے. ادھر جو 2 نے آگے دلائی ان کا کمیشن ہی مجھے. 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 16 ہوئے، 16 سے 64 ہوئے، 64 نے 2 کو ترغیب دلائی. تو 64 ملٹی پلائی کرتے جائیں، ایک آگے ملٹی پلائی کرتے جائیں تو ثواب کا انبار لگ جائے گا. صرف ہمیں اپنی عقل کو صرف دنیا میں استعمال کرتے ہیں، دنیاوی کاموں میں عقل استعمال کرتے ہیں. اخروی حوالے سے شیطان عقل جانے نہیں دیتا ادھر، کہ ادھر سوچ لیا اس نے، پلاننگ کر لی تو یہ تو نیکیوں کا انبار لگ جائے گا. یہ تو بروز قیامت جب ایک نیکی کے لیے دنیا بھاگ دوڑ رہی ہوگی، 500 سال ایک نیکی کے لیے بندہ دوڑے گا، کوئی نیکی نہیں دے گا. وہاں پہ سخی بن جاؤ. ہاں بھی کتنی چاہیے؟ ایک نہیں، یہ 10 دیتا ہوں میں، یہ لو 100 نیکیاں لے لو، اتنی نیکیاں لے لو، چلو تم بخشے جاؤ، میرے پاس نیکیاں بہت ہیں. تو اس لیے ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں قیامت والے دن. دن رات کے نوافل میں ایک سلام کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ دن کے نفل میں ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت سے زیادہ اور رات میں 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. دن میں ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھیں، رات میں 8 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھیں. اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات 4 رکعت پر سلام پھیرے، افضل یہ ہے. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں سیکھیں گے نوافل کے حوالے سے، کیوں نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. قاعدہ حدیث پاک ہم نے سنی تھی، اللہ کا قرب اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. یہ ساری حدیث ہم نے سنی تھی، یعنی اس کے ان چیزوں میں اللہ کی طاقت آ جاتی ہے نوافل کے ذریعے. تو یہ نفلی نمازیں، نوافل، اس کی خود بھی کثرت کریں، کیونکہ لوگوں کا رجحان، شیطان کا پہلا وار ہی ہوتا ہے نوافل پہ. خیر نہیں پڑھی تو کیا ہوا، چھوڑ دیے، کیوں مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو، نہیں پڑھے تو کیا ہو گیا، نفل ہی ہے نا، پڑھیں گے تو فائدے کتنے. تو یوں اسی چکر میں دنیا نوافل سے دور ہوتی جا رہی ہے. شیطان پہلے نوافل سے دور کرتا ہے، پھر سنتوں سے دور کرتا ہے، پھر سنت موقدہ سے دور کرتا ہے، پھر فرضوں پہ اٹیک کرتا ہے. تو چلو فرض بھی بیچ پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر نمازوں سے ہی دور ہو جاتا ہے. جب بندہ نفلوں کو ہی نہیں چھوڑے گا نا تو فرض تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئے گی شیطان کی. پہلے ہی اپنی جو وال ہے، باؤنڈری وال، سیکیورٹی والی، وہ اتنی مضبوط کر دیں شیطان کو آگے آنے کا موقع ہی نہ ملے. پہلے وہ نفلوں والی کراس کرتا ہے حد، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آ کے فرضوں پہ اٹیک کرتا ہے اور بندہ پھر فرائض و واجبات سے دور ہو کے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.